اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کی آپ تمام کو پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بابرکت مہینے سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، رمضان ہماری زندگیوں میں ہر بار آتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر رمضان پہلے رمضان سے بہتر گزرے۔ اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں 3 اہم باتوں کی طرف بطور یاد دہانی آپ سب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مہینہ در حقیقت میں تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ در حقیقت اپنی پوری زندگی کو اللہ کی قائم کردہ حدود، اس کی باؤنڈریز میں قید کر لینے کا نام ہے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل اسی دائرۂ کار میں رہے۔ زندگی کے ہر میدان میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے کبھی بھی آزاد نہ سمجھیں۔ دوستو، آج کے اس پرآشوب دور میں تقویٰ کی اہمیت و ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرن دنیا نے خدا سے آزادی کا نعرہ لگایا، جس نے اسے ہر حد سے آزاد کر دیا۔ گویا خدا بیزار لوگوں کی زندگی خدا کی غلامی کے بجائے اپنے نفس کی غلامی میں گزر رہی ہے۔ آج ساری دنیا پریشان اور حیران ہے کہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ آزادی کے نام پر انسان کس پستی تک گر سکتا ہے۔ آج ساری دنیا میں ایپسٹین فائلز کا چرچہ ہے کہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل اور پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے معصوم بچوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ہی لوگوں کا شمار ظالموں کی فہرست میں رکھا ہے، جو اپنی زندگی کو تقویٰ کی بنیاد پر نہیں چلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان خیر، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو؟ پھر آگے فرماتے ہیں امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ خدا سے آزاد انسانوں کو ظالموں میں شمار کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی برکتیں اور فضیلتیں قرآن مجید کی نسبت سے ہیں۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مقدس رات رکھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید سے گہری وابستگی، خاص طور سے تحریک اسلامی کے افراد کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوشش ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اسٹڈی سرکلز اور دیگر ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ محترم دوستو، اس ضمن میں تیسری بات یہ کہ یہ مہینہ دعوت دین کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، رمضان کے سلسلے میں جو خیالات برادران وطن کے ذہنوں میں ہیں، اس کا راست تعلق امت مسلمہ کے عمل سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی رمضان کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، خوب شاپنگ کا مہینہ ہے اور راتوں میں جاگتے ہوئے وقت گزاری اور دن بھر سونے کا مہینہ ہے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ ہم نے رمضان کو اسی انداز میں پیش کیا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہوٹلوں اور بازاروں میں استقبال رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور رمضان آتے ہی بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ الگ الگ ناموں سے بڑے بڑے ایکسپو لگائے جاتے ہیں جہاں رمضان کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہمارے برادران وطن دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان دراصل انہی سب کا نام ہے، حالانکہ اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ گویا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادتوں کے بجائے دیگر کاموں میں وقت گزاری کی جاتی ہے۔
ایسے میں ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم رمضان کے اصل پیغام کو برادران وطن میں عام کریں۔ محترم دوستوں، یہ 3 اہم باتوں کا میں نے آپ کے سامنے بطور یاد دہانی ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے سے صحیح طور پر استفادہ اٹھاتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم۔